السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ کیا کوئی رجب کے ساتھ مل کر نیا کانٹینٹ لانے والی ہے؟ کیا وہ چالاکی اور ہوشیاری سے کام لے رہی ہے؟ اس دفعہ رجب اور اسٹرانگ عظمیٰ آمنے سامنے۔ اسٹرانگ عظمیٰ نے کیا کیا؟ رجب کو ایکسپوز اور دکھایا اس کو آئینہ۔ اب یہ دونوں کا کیا ملی بھگت سے یہ تماشا ہونے جا رہا ہے، یا کہ پھر سچ میں جو رجب نے عظمیٰ کے ساتھ کیا وہ 100% حقیقت ہے؟ اسی پہ ہوگی بات۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جیسا کہ میں جانتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بھی جانتے ہو یا چند میرے دیکھنے والے یہ چیز جانتے ہوں کہ اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے کچھ دن پہلے رجب فیملی کے گھر پہنچ گئی تھی ان سے ملنے کے لیے، اور ان کی ریکویسٹ تھی ان کو رجب فیملی سے کہ بھئی آپ جو ہے میرے ہاسپٹل کے لیے ایک عدد انٹرویو ریکارڈ کروا دیں میرے چینل کے لیے، تاکہ اس سے جو بھی مجھے ویوز آئیں گے، میری جو بھی ارننگ ہوگی، وہ میں اپنا ایک ہاسپٹل بنا رہی ہوں غریب خواتین کے لیے جو کہ پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، ماں بنتی ہیں اور ہاسپٹل نزدیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں ایک عدد کسی گاؤں کے قریب جو ہے، اس کو کئی گاؤں لگتے ہیں، ایسی جگہ پہ وہ ہاسپٹل بنا رہی ہیں جہاں پر کافی سارے گاؤں جو ہیں وہاں سے سہولت جو ہے ان کو وہ میسر آئے گی اور وہاں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو رجب فیملی نے کیا کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ کافی دنوں سے وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان سے رابطہ ہو جائے کسی طریقے سے بھی۔ ان سے جب رابطہ نہیں ہوا تو کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ رجب کہاں رہتا ہے، لاہور میں، تو وہ سیدھے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ گئیں یا جس کے ساتھ بھی وہ وہاں پہ پہنچ گئی رجب فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے اور انٹرویو کے لیے ٹائم لینے کے لیے۔ بدقسمتی کے ساتھ رجب فیملی نے ان کو اپنے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا، یہ کہہ کر کے سفر کا مہینہ ہے اور ابھی ہم فی الحال انٹرویو ریکارڈ نہیں کروا سکتے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رجب صاحب پر انگلیاں تب اٹھیں جب لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ سفر کے مہینے میں انٹرویو ریکارڈ نہیں کروا سکتے، لیکن آپ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر جو ہے وہ ناچ گانا کر سکتے ہیں، فحاشی پھیلا سکتے ہیں، ٹھمکے لگا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سفر کے مہینے کا بڑا احترام کرتے ہیں اور آپ انٹرویو ریکارڈ نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد حیرت مجھے اس ٹائم ہوئی، میں بڑی حیران ہوئی کہ عظمیٰ جیسی بندی جس کو پاکستان کا بچہ جانتا ہے، وہ اتنی فیمس ہے، بھلے اس کے ملینز میں سبسکرائبر نہ ہوں، ملینز میں اس کے ویوز نہیں آتے، لیکن وہ اتنی فیمس ہے کہ تقریباً ہمارا پورا پاکستان جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے، جو یوٹیوب دیکھتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، تقریباً ان میں سے کافی تعداد جو ہے، ایک بڑی تعداد اسٹرانگ عظمیٰ کو جانتی بھی ہے اور وہ کیا کیا کام کر رہی ہے وہ بھی جانتی ہے۔ اور اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے وہ، میں اب اس کے کام میں نہیں جاتی کیونکہ میں بذات خود کوئی اتنا خاص میں نہیں کہوں گی کہ اسٹرانگ عظمیٰ کا ہر کام ہی اچھا ہے، لیکن کچھ کام ان کے اچھے ہیں، باقی انفلوئنسر سے ہٹ کر وہ کام کرتی ہیں اور کافی بہتر کام کرتی ہیں، تو اس لیے میں ان کو غلط بھی نہیں کہوں گی۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ کو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، ان کی کہانی کو سبھی لوگ جانتے ہیں، پھر ان کے بیٹے کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور اس کا بیٹا آج کل کے دور میں بھی تمام انفلوئنسر سے ہٹ کر بڑا خوبصورت طریقے سے، ڈیسنٹ اور سمجھدار طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ آن لائن کام بھی وہ کرتا ہے، اور جس کے حوالے سے بھی وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے گاہے بگاہے اپنے دیکھنے والوں کو۔ تو آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، ویوز کا چکر ہے، ہر کسی کو تمام انفلوئنسرز کے درمیان ویوز کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ بچہ بھی چاہتا تو اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کا کانٹینٹ بنا کر ڈکی، رجب اور باقی جو اس طرح کے ہیں ڈرامے باز یوٹیوبر جو نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جن کی ویڈیوز میں سے بچے کچھ بھی سیکھتے نہیں ہیں، نہ کچھ سائنس سیکھتے ہیں، نہ کوئی دین اسلام، نہ کلچر، نہ تہذیب، نہ ماں باپ کی قدر و فضیلت کا ان کو پتہ ہے، نہ ہی اپنے دین اسلام کا ان کو کچھ پتہ ہے، بس جی انٹرٹینمنٹ، جسٹ انٹرٹینمنٹ، اس کے لیے چاہے پھر فیک پرینکس ہوں
مار کٹائی ہو، گنج کروانا ہو، ویکسنگ ہو، مطلب غیر شرعی کام، تقریباً سارے کام ہی غیر شرعی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ جس طریقے سے بہیو کیا جاتا ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے، کبھی بھائی بہن کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور کبھی شوہر جو ہے وہ خود اپنی بیوی کے خلاف گندی ویڈیوز بنا رہا ہے کہ مطلب میری بیوی کے خلاف گندی ویڈیوز بنی ہے، خود آ کے بتا رہا ہے عوام کو. اور اسی طرح اگر سسٹرولوجی کو دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، اس ماں باپ کو دعائیں دی جاتی ہیں، اور وہ عورت برکت والی ہوتی ہے، رحمت والی ہوتی ہے جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج کل کے ماں باپ جو ہیں وہ باپردہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ایسی بیٹیوں کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے جو کیا کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کو فالو کرتی ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں، پردے میں رہ کر ماں باپ کی عزت احترام میں اضافہ کرتی ہیں. آج کل جی وہ بیٹیاں جو ہیں عظیم ہیں جو ناچ گانا فحاشی پر مبنی کانٹینٹ بنا کر لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتی ہیں. تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم تو دنیا آخرت ہماری سنور گئی، ہماری بیٹیاں پیدا ہوئیں، شکر ہے اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی. لوگ ہمیں تانے مارتے تھے ہماری بیٹیوں ہی، لیکن ان بیٹیوں کی وجہ سے آج ہم دنیا میں عیش کر رہے ہیں، اور آخرت کو وہ بھولے بیٹھے ہیں. شاید ان کو سمجھ نہیں ہے، یا ان کو اتنی نالج نہیں ہے، یا پھر وہ غافل ہیں، یا ان کے دلوں پہ موریں لگ چکی ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف بھی ہم نے لوٹنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے انفلوئنسر کر رہے ہیں آج کل کے، اور یہ ہماری نوجوان نسل کی تباہ و بربادی کے یہ ذمہ دار ہیں. اور جس گھر میں ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جتنے بھی بچے اٹھ رہے ہیں نئے اس چیز میں آ رہے ہیں، ان سب کے گناہ میرے خیال میں انہی کے ذمہ ہیں جو ان سے متاثر ہو کے نیا کام شروع کرتے ہیں اس طرح کا. تو یہ عظمیٰ کا بیٹا بھی چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا حرام کام نہیں کیا. تو عظمیٰ کا ایک کام ہے، وہ جو بھی فیمس انفلوئنسر ہو تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتی ہے انٹرویو کرنے کے لیے، کیونکہ یہی اس کی ارننگ کا ذریعہ ہے، اور اس سے وہ اچھے خاصے فلاحی کام بھی کرتی ہیں. اور بڑے بڑے پاکستان کی مشہور شخصیات کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا سلام دعا ہے، اس کے گھریلو تعلقات ہیں، فیملی تعلقات ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اقرار الحسن ان کی جو وائف ہے فرح، ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رجب بٹ کو پتہ نہ ہو عظمیٰ کون ہے؟ لیکن رجب بٹ کی میں ایکٹنگ کو داد دیتی ہوں. سچ میں کہتی ہوں کہ ایسا بچہ ماں نے شاید کسی ماں نے اور جنا ہو جیسے کہ رجب کی اماں نے جنا ہے. اور ہر وہ بچہ جو پڑھائی میں ناکام ہو گیا، جس نے دنیا میں کوئی کہتے ہیں نا کوئی چاند نہیں چڑھایا، کوئی نیک کام نہیں کیا، ماں باپ کا کوئی نیک نامی نہیں جو ہے نا ان کو حاصل ہوئی اپنے بچے سے کسی، بس وہ سوشل میڈیا پہ آ کے فیمس ہو گئے، اور یہاں سے وہ کروڑ پتی بن گئے. اور کروڑ پتی جب یہ لوگ بن جاتے ہیں نا تو ماں باپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے منہ پہ بھی تالے لگ جاتے ہیں کہ بچہ کما رہا ہے تو بس اب ہم کیا کہیں، پھر چاہے حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے. اور پھر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، عریانیوں میں، اور غرور اور تکبر اس قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ معاف استغفر اللہ. تو اس بہن، یہ تمہاری ایک بہن تھی، پاکستان کی ایک بیٹی تھی جو تمہارے دروازے پہ چل کے آئی تھی، اور ایک مقصد کے لیے آئی تھی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی نہیں آئی تھی، صرف اس لیے آئی تھی کہ تم صرف انٹرویو دے دو. لیکن جی رجب کا جو ہے نا اس کے منہ میں نا مال ٹھوسنا پڑتا ہے. اب جو اس کے منہ میں مال ٹھوستا ہے نا، وہاں پہ وہ ایک نہیں دو چار انٹرویو ریکارڈ کرواتا ہے، جیسے اس نے گورنر سندھ کے بیٹے کو دیے تھے. تو یہاں پہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں. لیکن بیچاری عظمیٰ کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ بھئی سفر کا مہینہ ہے، اور اماں جی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، آپ اس کے چینل کو سپورٹ کریں. تو اس کے چینل کو تو آپ کی شاؤٹ آؤٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی رجب کی اماں صاحبہ. آپ کی آنکھوں پر بھی اب پٹی جو ہے نا غرور کی آپ نے پٹی باندھ لی ہے، نوٹوں کی پٹی، بلکہ میں کہتی ہوں ڈالرز کی پٹی، کہ آپ کو گھر آئے مہمان کی بھی قدر نہیں کرنا آتی، گھر آئے مہمان کو رسپیکٹ دینا نہیں آتی. عام ویور جب آپ کے آتے ہیں نا، جو آپ کے لیے گفٹ لاتے ہیں 10 15 20 ہزار کے سونے کی چینز، اور ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں، ان کو آپ ویلکم بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار بناتے ہیں، جو آپ کو ٹھساتے ہیں مال. لیکن عظمیٰ بیچاری کیا دیتی تم لوگوں کو؟
تو اس کو تم لوگوں نے دروازے سے دھتکار دیا، اور جب اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے سفر کے بعد اگر آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے تو میں سفر کے بعد آ جاؤں گی، لیکن میں آپ سے رابطہ کیسے کروں؟ تو رجب کا جو مطلب رویہ تھا، استغفر اللہ، میں کہتی ہوں اللہ ایسے گنجے کو کسے کہتے ہیں نا، ناخن نہ دے اللہ. اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شہرت کا، میں کہتی ہوں کہ کوئی خود کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ پتہ نہیں ہم نے یہ دنیا فتح کر لی ہے، یوٹیوب پہ ہم فیمس ہو گئے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو بہرحال جی میں تو عظمیٰ سسٹر سے یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی جانے کی، اور آپ کے اپنے سبسکرائبرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے، پاکستان کے بچہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن اس گھٹیا فیملی کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا. دعاؤں میں رکھیے گا یاد جی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.